ہوگی رزق کی، برکت جو ہے وہ خوب ہوگی انشاءاللہ. رشتوں میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی پیچھے سے آپ کیری فارورڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نیگیٹیوٹی اللہ کی مہربانی سے ریلیشن شپ میں وہ ختم ہوگی. کاروبار اگر نہیں چل رہا کسی کا، جاب میں پرابلمز ہے، نئی جگہ پہ آئے شفٹ ہو رہے ہیں، یہ 5 بعد ایک روٹی جو ہے اچھا وہ رکھیں گھر کی پکی. اچھا قرآن پاک تو ظاہر ہے نیگیٹو انرجی کو دور کرنے کے، اس کی پاور ہی اتنی ہے. ٹھیک ہے، آپ خلوص نیت کے ساتھ رکھیں، اس نیت کی کہ نیگیٹو انرجی کوئی نہ آئے، مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ. اب آپ جب گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے خیرات کر دینی ہے. قرآن پاک کے علاوہ قرآن پاک جو ہے وہ کسی مسجد میں آپ رکھ دیں، اور باقی چیزیں آپ خیرات میں کسی کو دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹاپک ہم نے جو چنا ہے نا، وہ اگر لوگ اس پہ عمل کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ہم نے بلکہ ڈسکشن جو ہے کافی ڈیٹیل سے کی ہے اس کے اوپر، پھر ہم نے اس کو شروع کیا. اچھا، نئے گھر میں یا نئے مکان میں جاتے ہیں نا جو لوگ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جگہیں کئی دفعہ ہوتی ہیں، وزن ہوتا ہے، نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، ریڈیشنز ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کریں کہ سن جہاں سے رائز ہو رہا ہے نا وہ فیس کرتی ہوئی جگہ خریدیں. اچھا، کوشش یہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا نہیں اگر ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہ کریں کہ 3 مہینے جو ہے نا وہ ذرا نیگیٹو ہوتے ہیں نئے مکان یا نئے گھر میں جانے کے لیے. ہاں اگر آپ شفٹ کر رہے ہیں نا، چاہے کرائے کا گھر ہے یا اپنا گھر ہے، تو اپریل، جولائی اور نومبر. اچھا ٹھیک ہے، یہ نحس ہوتے ہیں. اپریل، جولائی اور نومبر. ٹھیک ہے جی. اس میں کوشش کریں کہ آپ ان مہینوں میں شفٹنگ نہ کریں. اگر مثال کے طور پہ آپ کو کرنی ہی پڑتی ہے، مجبوری ہو جاتی ہے، کرنی پڑتی ہے نا مثال کے طور پہ، تو پھر اس کا بھی حل میں بتاتا ہوں. اچھا، اور مہینے کی جو 11 تاریخ ہوتی ہے نا، اس کو بھی شفٹنگ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، کسی بھی مہینے کی 11 تاریخ ہے نا، 11 تاریخ. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ نا یہ بات ایک میں کلیئر بتاتا ہوں. اس کا ریزن بھی بتائیے کہ کیوں ایسے ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بیسیکلی چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم نے لینی ہوتی ہیں. تو 10 تاریخ کے بعد چاند کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی کمزوری کی طرف آنی شروع ہوتی ہے. ڈھلتا ہے. ٹھیک ہے. 14 کے بعد تو بالکل ہی وہ یعنی تو وہ. اچھا، اب نا چاند کی پوزیشن کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپریل، جولائی اور نومبر کا ہے نا. اپریل جو ہے آپ سمجھ لیجئے آٹم چل رہا ہوتا ہے، اس میں خزاں کا موسم جو ہے، انرجیز جو ہیں وہ کو بہت زیادہ کنڈیوسیو نہیں ہوتی. اچھا، یہ جو ویڈیو ہم کر رہے ہیں نا، یہ سب کے لیے یہ پوائنٹس ہیں نا گھر والے، آپ کا کوئی بھی ریلیجن ہے، یہ تو پوائنٹ آپ کے لیے ہے. مسلمان ہے، نان مسلم ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اپریل، جولائی اور نومبر میں شفٹنگ نہیں کرنی، اور مہینے کی 11 تاریخ جو ہے اس کو نہیں جانا، احتیاط کرنا. ٹھیک ہے. اب جو مسلمان ہیں ان کے لیے میں یہ بات کروں گا کہ جب آپ کو جانا ہے نارمل حالات میں، یعنی مہینہ اپریل، جولائی اور نومبر کا ہے یا نہیں ہے، مہینے کی 11 تاریخ ہے یا نہیں ہے، تو جو مسلمان ہیں، جو مسلمز ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ آپ جب گھر آپ نے تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان مہینوں میں یا اس کے علاوہ بھی، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سامان کو لے کے جانے سے 24 گھنٹے پہلے، 24 hours before moving your goods to your new destination. کرایہ دار ہے تو چابی مل گئی ہے. ہاں جی. اور اگر کرایہ دار نہیں ہے، اپنے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، تب بھی لاک ہو جاتے ہیں، کچھ سامان رکھنے جاتے ہیں. ہاں جی. 24 گھنٹے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ نیگیٹو انرجی بھی ختم ہوگی وہاں سے، اللہ کی مہربانی سے فراوانی ہوگی رزق کی، برکت جو ہے وہ خوب ہوگی انشاءاللہ. رشتوں میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی پیچھے سے آپ کیری فارورڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نیگیٹیوٹی اللہ کی مہربانی سے ریلیشن شپ میں وہ ختم ہوگی. کاروبار اگر نہیں چل رہا کسی کا، جاب میں پرابلمز ہے، نئی جگہ پہ آئے شفٹ ہو رہے ہیں، یہ 5 کام کرنے ہیں ہمیں. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اور اسپیشلی اگر آپ مسلمان ہیں تو ویسے نان مسلمز جو ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں، وہ بھی یہ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، پاک صاف حالت میں قرآن پاک کی، کیونکہ دیکھیں ہم بینگ مسلمس سب کتابوں کو مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، الہامی کتابیں جتنی بھی ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، ہاں، تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باقی لوگ ہماری وہ اپنے اپنے علامے ہمارے لیے ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم ان الہامی کتابوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ نہ کریں، بالکل۔ اچھا، قرآن پاک جو ہے وہ رکھیں ایک کسی اونچی جگہ پہ، اس کے بعد ایک روٹی جو ہے اچھا، وہ گھر رکھیں، کی پکی، گھر کی پکی۔ اچھا، قرآن پاک تو ظاہر ہے نیگیٹو انرجی کو دور کرنے کا، ایسے اس کی پاور ہی اتنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خلوص نیت کے ساتھ رکھیں، اس نیت کی کہ نیگیٹو انرجی کوئی نہ آئے، مقصد پورا ہوگا مقصد یہ ہو، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو، اچھا، روٹی جو ہے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس گھر سے رزق کی فراوانی کم نہ ہو، جاری رہے، رزق کھلا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو روٹی کسی رومال میں رکھ، ہاں جی، اس کو لپیٹ دیں، کچن میں گھر کی رکھنا پکی ہے ہوئی یا ہو اچھی جگہ، اور کچن میں رکھیں اس کو، ہوں، اور میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکھیں شہد، اچھا، وہی جو میں نے بات کی کہ رشتوں میں مٹھاس رہے اور کیا ہوا، اوور آل زندگی جو ہے وہ میٹھی اللہ تعالیٰ گزارے، خوشگوار گزرے، خوشگوار گزرے۔ آپس میں جھگڑے نہ ہونا۔ ہاں، شہد رکھتے ہیں۔ پھر ایک رکھیں سفید سکہ، یہ سکے کوائن جو ہے، ہاں، چاہے وہ 10 پیسے کا ہے، آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں کوائن آپ کو وائٹ کلر کا، سلور میں، پاکستان میں سلور ہے وہ ہلکا سا ہوتا ہے، ایک سکہ وہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کوئی 1 پاؤ کے قریب نمک رکھیں، ڈلی کی شکل میں اچھا، یا پسا ہوا نمک جو ہوتا ہے ہاں وہ رکھتے ہیں، پاؤڈر فارم میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ آیوڈین ملا نمک ہو یا خالی نمک ہو، کوئی بھی ہو، ریڈ ہو، ریڈ ہو، ہمالین جو ہے بالکل، وہ تو بلکہ بڑا مہنگا بھی ہوتا ہے، ہاں، وہ اس سے تو لوگ میں نے دیکھا کہ چیزیں بھی بناتے ہیں، لیمپس بھی بنے ہوتے ہاں، ہیں، لیمپس بنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جتنا جب اس کے بھی ایک ریمیڈی ہے کہ اس سے بھی نیگیٹیوٹی دور ہوتی ہے نمک سے۔ میرے ایک دوست ہیں وہ بھی شیخ ہیں، اچھا، عدیل شیخ ان کا ہم نام بھی ہے۔ ہاں، آپ کے دوست ہی ہم بھی، ہاں جی، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ تو جان ہے ہماری۔ مہربانی، وہ ان کا کام ہے جی اس کا ہمالین سالٹ کا، اچھا، اور وہ لیمپس اور مختلف چیزیں، بڑا اچھا ماشاءاللہ ان کا کام ہے، اللہ ترقی دے ان کو اور زیادہ۔ اچھا، یہ آپ نے یہ چیزیں 5 رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے خیرات کر دینی ہے، قرآن پاک کے علاوہ۔ قرآن پاک جو ہے وہ کسی مسجد میں آپ رکھ دیں، اچھا، اور باقی چیزیں آپ خیرات میں کسی کو دے دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جیسے کہیں نئی جگہ پہ جاتے ہیں، نئے گھر میں جیسے شفٹ ہیں، تو بتائیے کہ اگر وہاں اگر میلاد کی صورت میں یا قرآن پاک کا اہتمام کر لیا جائے، سپارے بھی پڑھ لیے جائیں، وہ تو بڑا زبردست ہے، اگربتیاں اور یہ دوسرا اس طرح خوشبو کچھ بنا کرنا وہ بھی کہ ٹھیک ہے، مطلب وہ شرینی بھی بانٹ دی جائے، وہ بھی بہت اچھا، وہ بھی بہت اچھا رہے گا، بہت اس سے بھی نیگیٹیوٹی دور ہو جائے، بہت اچھا۔ جی، اچھا، اس کے بعد یہ سارا برکت کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی۔ پھر اس کے بعد نا ایک کام اور میں نے کہا میں وہ بھی شیئر کرتا ہوں، وہ خوابوں کی تعبیر، پتہ نہیں آپ کے ساتھ تو پروگرام کیا ہے یا نہیں؟ کئی پہلے شروع میں ہم نے کیا تھا، فلک شیخ کے ساتھ تو میں کر رہا ہوں، جی بالکل۔ آتے رہتا ہے اچھا، اس کا ابھی آپ بتا رہے تھے نا ابھی کہ قرآن پاک کو ہم نے مسجد میں رکھوا دینا، باقی خیرات کر دینی اور ہے، باقی چیزیں خراب کرنی، اب روٹی جو ہے اگر وہ سوکھ گئی ہے تو اس کو پرندوں کو سرو کر دیں، پرندوں کی خدمت کر دیں، بالکل، ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں جو ہے نمک ہے وہ بھی کسی کو دے دیں، سکہ بھی، شہد اور بھی، اس میں شامل کر کے شہد بھی دے دیں، ٹھیک ہے، تو اس سے نیگیٹیوٹی جو ہے نا اس گھر کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ، زبردست، ٹھیک ہے۔ یہ بزرگوں کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں جو چلتی ہیں، یہ ایک علم ہے، یہ تو آپ کو بکس میں بھی ملے گا، اگر آپ کئی چیزیں بکس کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ سینہ بسینہ جو ہے ہمارے بزرگوں نے چلتے آ رہی ہیں، ٹوٹکے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ نے ایک ٹوٹکا اور بھی بتایا تھا کہ اگر جیسے کوئی انسان خواب دیکھتا ہے جی جی تو اس کی ہوتا ہے کہ یار میں کسی کو بتاؤں، وہ صبح اٹھتے ہی نا، ویسے ہم نے بڑے برا سنا تھا کہ اگر آپ کو سچا خواب کوئی بھی خواب آتا ہے، اگر وہ نیگیٹو ہے تو دائیں طرف یا بائیں طرف بائیں طرف، نیگیٹو ہے تو بائیں طرف تھوک دیں، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 دفعہ سپٹ کر دیں، ہاں جی، لیفٹ سائڈ، ٹھیک ہے۔ تو ویسے اس کے علاوہ اگر کوئی مطلب اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہے، کہ ہوتا ہے نا تجسس کہ مجھے مطلب اس کی تعبیر کا پتہ چلے، جی، تو وہ کیسے معلوم کرے؟ معلوم جس سے پوچھنا ہے صرف ایک احتیاط کرے کہ ناشتے سے پہلے تعبیر نہ پوچھے، ناشتہ کرے پھر تعبیر پوچھے، فون پہ پوچھنی ہے، ڈائریکٹ پوچھنی ہے، یا کئی لوگوں نے کتاب رکھی ہوتی ہے تعبیر الرؤیا،
ہاں جی وہ بھی دیکھنا ہے تو وہ ناشتے سے پہلے نہیں دیکھنا, اچھا خالی پیٹ نہیں دیکھنا. خالی پیٹ نہیں دیکھنا. اچھا اس سے کیا ڈاکٹر صاحب؟ نیگیٹیوٹی جو ہے نا, اگر پازیٹیو خواب ہے اس کی انرجی نیگیٹیو میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اچھا اور جو نیگیٹیو ہے وہ نیگیٹیو ہی رہتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ نیگیٹیو کی انرجی پازیٹیو میں کنورٹ ہو جائے گی. تو ویسے ڈاکٹر صاحب عموماً سچے خواب کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ یہی جو ہے 3 بجے سے لے کے فجر کی نماز کے درمیان, یا آپ کہہ لیجئے 2 بجے سے لے کے فجر کی نماز کے درمیان جو ہے. اچھا جس میں تہجد کا ٹائم بھی ہوتا جی ہاں بالکل. ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ یہ ہے کہ کئی لوگوں نے تعویذ پہنا ہوتا ہے, لاہ رکھی ہوئی ہوتی ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, میٹلز کی بنی ہوتی ہے, یا کوئی طلسم بنوا کے رکھا ہوا ہے. عام ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, تو یہ کامن پریکٹس ہے. تو اس کے اگر آپ مطلب افیکٹونیس کو ہیمپر نہیں نہ کرنا چاہتے, اچھا ہوتا سارا کچھ دماغ کے اندر ہے, ہاں سارا کچھ اپنے دماغ ٹھیک ہے. اچھا تو آپ نے جو ہے کسی اپنے قریبی ترین بندے کو اس کے بارے میں نہیں بتانا. آپ کا کوئی وفادار بہترین دوست بھی ہے نا, آپ نے اس کو بھی نہیں بتانا. ہاں کہ میں نے یہ ریمیڈی کیوں کی ہوئی ہے, ہاں کس مقصد کہ یا میں نے رکھی ہوئی یہ چیز, کوئی ضرورت نہیں بتانے کی. پھر ایک اور میں رزق کے لیے چیز بتاتا ہوں, یہ بھی سب کے لیے ہے, سب کے لیے, ٹھیک ہے, کہ آپ کوئی کیتلی لے کے آتے ہیں, چائے بنانے والی نہیں ہوتی جو چولہے پہ رکھ کے جو بنائی جاتی ہے. ایک تو ہوتی ہے نا الیکٹرک کیٹل آ گئی ہے, ہاں جی وہ نہیں, چولہے پہ چولہے کے اوپر رکھتے ہیں. کئی لوگ دودھ ابال لیتے ہیں اس میں, کئی لوگ دودھ ابال لیتے ہیں کہ کہوا. پھر فرائنگ پین آ جاتا ہے, یہ پتیلی آتی ہے نئی, نان اسٹک جو ہے, ٹھیک ہے. نہیں نان اسٹک میں تو جلے گی نہیں چیز, ہم نے چیز کو جلانا ہے. اچھا جلانا ہے, وہ پھر سلور یا کوئی اس طرح کے. ہاں ایسا برتن لے کے اس میں کوئی چیز پکا لیں, کوئی سالن, کوئی دودھ, کچھ بھی, وہ چیز جل جائے اس کے اندر. اچھا مطلب اس کا جلنے کی جو ہے وہ اسمیل آنی چاہیے. ہاں وہ جیسے ہی آئے اس کو برتن کو اتار لیں. اچھا وہ جلی ہوئی چیز جو ہے وہ ریپ کریں اور وہ رکھ دیں. مطلب اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو پھینک دیں, کھانے والی چیز ہے نا, آپ اس کو ریپ کریں اور رکھ دیں کسی جگہ پہ گھر میں. ہاں گھر سے باہر رکھ دیں, کھانے والی چیز جو جل گئی. ٹھیک ہو, جس برتن میں جلی ہے نا وہ برتن سنبھال لیں. اچھا جب تک وہ برتن آپ کے کچن میں یا پھر گھر میں رہتا ہے نا, رزق جو ہے وہ کم نہیں ہوگا. اچھا نارملی یہ ہوتا ہے کہ اکثر برتن جو ہے نا گھر میں اس طرح جل جاتے ہیں, جیسے پانی گرم کرتے وقت جل گیا یا کوئی سالن کے لیے, تو وہ پڑا رہتا ہے. پھر اکثر کہتے ہیں یہ صفائی تو ہو نہیں رہی, اسکاچ برائٹ بھی لگاتے ہیں, جالی بھی مارتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں چلو آپ پرانے دے کے نا نمے لے لیے. ہاں وہ تو اور چیز ہے, مگر یہ کہ یہ خاص طور پہ نا رزق کے لیے ٹوٹکا ہے بڑا زبردست. اس کا مطلب کہ یہ پرانی اگر ہو تو اسے اچھا آپ کا میں سمجھ گیا بات کہ جو نئی کوئی بھی لینی نہیں ہے, لینی خریدنی نہیں ہے, اس کو جلانا ہے, اس میں کچھ جلانا ہے کھانے پینے والا. ہاں اس کو آپ نے کہیں پھینک دینا یا کہیں اونچی جگہ رکھ, کوئی پرندے کھا لیتے ہیں, پرندے کھا لیں تاکہ ضائع نہ جائے رزق ہے. لیکن یہ کہ اس برتن کو سنبھالنا ہے, اس برتن کو سنبھالنا ہے. اب آپ سمجھے, اب میں سمجھا, یہ نہیں کہ اسپیشلی جو استعمال کر کے کالے ہوئے ہیں نہیں تو ان کو سیل کرنے کے لیے. اچھا پھر نا ایک چیز اور ہے اس کے اندر, یہ ہے کہ جیسے گھروں میں نا شیشے لگے ہوتے ہیں, کوئی جھٹکا لگا شیشہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں, لوکنگ گلاس جس کو بولتے ہیں, مرر جسے کہتے ہیں, وہ گر گیا, ٹوٹ گیا, تو لوگ کہتے ہیں بڑا کوئی نوست, اب شگن ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا اب شگن سے مجھے یاد ہے جو ہمارا کلچر نا, آپ ملیشیا چلے جائیں, انڈونیشیا, انڈیا چلے جائیں, مالدیپ چلے جائیں, سری لنکا چلے جائیں, ایون پاکستان میں بھی وہ لیمو اور مرچوں کا کمبینیشن بھی ہے نا, وہ نظر بد اور حسد سے بچانے کے لیے وہ کرتے ہیں. اچھا یہ جو شیشہ ٹوٹتا ہے نا, کوئی بیڈ اومن نہیں ہوتا, کوئی برا شگون نہیں ہوتا اگر مرر ٹوٹتا ہے. تو جتنا وہ پھر بکھرے گا تو جو جس کا شیشہ ہے وہ ٹوٹا ہے, خوشیاں اس کی مختلف ڈائریکشن اختیار کریں. اچھا وہ جتنے کانچ بکھرتے ہیں تو اس کی ڈائریکشن بدلتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی کا تصویر ہے, فریم کی ہوئی ہے, اس میں شیشہ بھی ہے, وہ ٹوٹتا ہے, تو اگر کسی بندی کی تصویر لگی ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا ٹف ٹائم آ سکتا ہے. تو جیسے ہی وہ گرے کوئی چیریٹی کر دیں. اگر آپ کی تصویر, میری تصویر کسی کی لگی ہوئی ہے انسان کی, وہ چیریٹی کر دیں, خیرات کر دیں, کوئی اللہ کے نام کا جو ہے صدقہ وہ دے دیں, اس کے لیے دے دیں, اس کے لیے دے دیں. بالکل زبردست. مگر اس سے پہلے شیشہ سمیٹ لیں.
کانٹ سمیٹ لیں. ہاں وہ تو سمجھنے کا آپ کو کہیں اور اچھا، نقصان پہنچا دیں. پھر اس کے بعد جو ہے جمعۃ المبارک کا جو دن ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نا جو ہے نا اس کو بولتے ہیں فینگ شوئی بولتے ہیں چائنیز، اور اکیبانا بولتے ہیں جاپنیز میں، اکیگائی بھی بولتے ہیں، اکیبانا بھی بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈینز جو ہیں وہ اس کو واستو بولتے ہیں. واسطو شاستر کہتے ہیں. واستو شاستر، ہاں یہ شاستر ہوتا ہے. اچھا. ان کے شاستر ہیں بنے ہوئے، بکس ہیں ان کے وہ ہیں پروٹوکولز ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. جیسے وہ کوک شاستر ہے، ٹھیک ہے، کوکا پنڈت نے وہ لکھی تھی. چانکیہ بھی تھا، اس نے بھی ایڈیشن کیا تھا. اچھا، تو وہ ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بستر کا کوئی رخ تبدیل کرنا ہے نا، یعنی آپ نے پلنگ کی ڈائریکشن ویسٹ سے ایسٹ میں کرنی ہے، ایسٹ سے ویسٹ میں کرنی ہے، یا جدھر بھی، جمعے والے دن نہ کریں. اچھا. کیونکہ اس کے اندر بھی کوئی خاص لاجک ہے. بس کوشش یہ کریں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، آپ جمعے والے دن بستر کا رخ تبدیل. لیکن ہم جو مسلمان ہیں ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ٹانگ کا رخ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو یا کتب کی طرف نہ ہو. کتب پرانے جہاں جب ڈائریکشن چینج ہوئی تھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ادھر بھی پاؤں نہ کیا جائے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ کعبہ شریف ایسے ترچھا آتا ہے نا، جی اس طرف خانہ کعبہ ہے، درمیان میں ایک چھوٹا سا گیپ ہے، اور اس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر بھی کریم ہے اور ادھر بھی کریم ہے. ہم دو کریم مین کے درمیان جب کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں نا تو پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتی ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہو گیا. پھر کچھ تاریخیں اس طرح کی ہیں کہ آپ اگر اس کے اندر یہ کچھ نحس تاریخیں ہوتی ہیں ہر مہینے کے اندر، جیسے آپ نے کہا تبدیلی کے بتایا کہ 11 تاریخ. جی، کچھ اور کام ہے. مثال کے طور پہ خواب کی تعبیر اگر آپ ان میں بتا رہے ہیں، یعنی اگر آپ مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں یا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو تعبیر اگر آپ ان میں بتائیں گے تو سیدھی تعبیر کی بجائے الٹ ہو جائے گا. اچھا، ٹھیک ہے. کاروبار کریں گے تو نتیجہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کسی کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے، ملاقات بڑھائیں گے، وہ نہیں چلے گی ان تاریخوں میں، کامیابی نہیں ہوگی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں مہینوں کے حساب سے. جنوری کے اندر نا 1، 2، 4، 6، 11، 12 اور 20. ٹھیک ہوگا. فروری میں 1، 2، 17 اور 18. اچھا. مارچ میں 14 اور 16. اس کے بعد اپریل میں 10، 17 اور 18. مئی میں 7 اور 8. جون میں 17. جولائی میں بھی 17 تاریخ. اگست میں 10 تاریخ اور 21 تاریخ. ستمبر میں 10 تاریخ اور 18 تاریخ. اکتوبر میں 6 تاریخ. نومبر میں 6 اور 10. دسمبر میں 6، 11 اور 15. ان تاریخوں میں یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہوگا. These are not good dates. زبردست. چلیں، یہ آپ نے بہت زبردست ریمیڈی بتائی ہے. انشاءاللہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم کئی مشکلات سے بچ سکتے ہیں. کئی دفعہ نا لوگ ان تاریخوں میں کام کر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کام رک گیا، رکاوٹ سے ہو گئی ہے. چلیں، اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو ہمارا پسند آیا ہوگا اور اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں. پاکستان زندہ باد.